السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا ٹاپک سورہ البقرہ ہے۔ آیت نمبر 134 سے لے کر 135 تک۔ آئیے سورہ البقرہ سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تلاوت قرآن اور اس کا ترجمہ، بعد میں انشاءاللہ تعالیٰ ان دو آیات کو آپ کو مخارج کے ساتھ پڑھنا سکھاؤں گی۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلک امۃ قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون۔ وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين۔ ترجمہ: یہ جماعت تو گزر چکی، جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے ہے، اور جو تم کرو گے تمہارے لیے ہے۔ ان کے اعمال کے بارے میں تم نہیں پوچھے جاؤ گے۔ اور یہ کہتے ہیں کہ یہود اور نصارہ بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے۔ تم کہو بلکہ صحیح راہ پر ملت ابراہیمی والے ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام خالص اللہ کے پرستار تھے اور مشرک نہ تھے۔ چلیں ان دو آیات کو ہم مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ تلک امۃ، تلک امۃ، امہ، یہاں دیکھیں میم مشدد ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا۔ کیسے؟ امۃ قد خلت، قد خلت، قد، یہاں دیکھیں دال ساکن ہے تو یہاں پر قلقلہ ہوگا۔ کیسے؟ قد خلت، یہاں دیکھیں چھوٹا سا آپ کو جیم نظر آ رہا ہے، یہ وقفے جائز کی علامت ہے تو یہاں ٹھہرنا بہتر ہے، نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے۔ لہا ما کسبت، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ولکم ما کسبتم، ولکم، یہاں دیکھیں میم مشدد ہے تو یہاں غنہ ہوگا۔ کیسے؟ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ، وَلَا تُسْأَلُونَ، یہاں دیکھیں واو ساکن ہے اور واو ساکن سے پہلے پیش ہے۔ چلیں ان دو آیات کو ہم مخارج کے ساتھ پڑھنا سیکھتے ہیں۔ تِلْكَ أُمَّةٌ، تِلْكَ أُمَّةٌ، امہ، یہاں دیکھیں میم مشدد ہے تو یہاں غنہ ہوگا۔ کیسے؟ تِلْكَ أُمَّةٌ قد خلت، قد، دال ساکن ہے، دال ساکن پر قلقلہ ہوگا۔ کیسے؟ قد خلت، یہاں دیکھیں آپ کو چھوٹا سا جیم نظر آ رہا ہے، یہ وقف جائز کی علامت ہے، یہاں ٹھہرنا بہتر ہے اور نہ ٹھہرنا بھی جائز ہے، یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ ٹھہریں یا نہ ٹھہریں۔ لہا ما کسبت، لہا ما کسبت ولکم ما کسبتم، ولکم ما کسبتم، یہاں دیکھیں ولکم ما، یہاں پہ میم مشدد ہے تو یہاں پر غنہ ہوگا۔ الف مدہ بھی ہو رہا ہے، خالی الف سے پہلے زبر ہے، تھوڑا سا کھینچا جائے گا۔ کیسے؟ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ وَلَا تُسْأَلُونَ، وَلَا تُسْأَلُونَ، الو، یہاں دیکھیں واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو یہاں پر واو مدہ ہو رہا ہے تو ہم اسے دو حرکت کی برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ کیسے؟ وَلَا تُسْأَلُونَ
عما عما، میم مشدد ہے، یہاں غنہ ہوگا اور الف مدہ بھی ہو رہا ہے، تو ایسے دو حرکت کے برابر کھینچیں گے. کیسے؟ عما کانوا یعملون. کانو واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یہاں پر واو مدہ ہو رہا ہے، تو یہاں ہم دو حرکت کے برابر کھینچیں گے. کیسے؟ کانو یعملون یعملون. اب آپ اگلی آیت کو دیکھیں. وقالو دیکھیں وقا الف مدہ ہو رہا ہے، خالی الف سے پہلے زبر ہے، تو دو حرکت کی برابر کھینچیں گے. لو یہاں واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یہاں پر واو مدہ ہو رہا ہے، تو ان دونوں جگہوں پر دو حرکت کی برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا. کیسے؟ وقالو کونو ہودن او نصارا کھڑی حرکات ہے، تو دو حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ او نصارا تہتدو. یہاں دیکھیں واو ساکن ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، تو یہاں پر واو مدہ ہو رہا ہے، تو ہم اسے دو حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ تہتدو. یہاں چھوٹی سی توئی بھی آپ کو نظر آ رہی ہے، تو یہ وقف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں ٹھہرنا بہتر ہے. قل بل ملت ابراہیم یہاں دیکھیں کھڑا زبر ہے، ہی کھڑی زیر ہے، دونوں جگہوں پہ دو حرکت کے برابر کھینچ کے پڑھا جائے گا. کیسے؟ ابراہیم حنیفا. کیونکہ یہاں چھوٹی سی توئیں آپ کو نظر آ رہی ہے، یہ وقف مطلق کی علامت ہے، تو یہاں ٹھہرنا بہتر ہے. آپ یہاں وقف کریں گے. وقف کی صورت میں دو زبر نہیں پڑھا جائے گا، ایک زبر پڑھا جائے گا. کیسے؟ حنیفا وما یہاں دیکھیں الف مدہ ہو رہا ہے، خالی الف سے پہلے زبر ہے، تو یہاں دو حرکت کے برابر ہم کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ وما کان من المشرکین کین. یہاں دیکھیں یا ساکن ہے اور یا ساکن سے پہلے زیر ہے، تو یہاں پر یا مدہ ہو رہا ہے، تو ہم اسے دو حرکت کی برابر کھینچ کے پڑھیں گے. کیسے؟ من المشرکین. یہاں پر ہمارے سبق کا اختتام ہوتا ہے. اب میں آپ سے اجازت چاہوں گی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.